موت کے بعد پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ انسان اپنی پوری زندگی دنیا کی مصروفیات میں گزار دیتا ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ ہے موت۔ موت وہ دروازہ ہے جو ہر انسان کو ایک نئی دنیا یعنی آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ موت کا لمحہ، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی روح کو سکون اور آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کے لیے یہ وقت سخت اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ قبر میں پہلی رات، جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو قبر کی پہلی رات شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پہلی بار اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ دنیا کے رشتے، دولت، خوبصورتی، شہرت اور غرور سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اکیلا اپنی قبر میں رہ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے انسان اپنے قدموں کی آواز سنتا ہے جب لوگ دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا سے جدا ہو چکا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات، قبر میں اللہ تعالیٰ دو فرشتے بھیجتا ہے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ انسان سے تین اہم سوال پوچھتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر انسان دنیا میں ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح جواب دینے کی توفیق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کو بھول کر گناہوں میں زندگی گزارے تو وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا۔ پھر قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب شروع ہو سکتا ہے۔ قبر کی تنہائی، قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سب سے زیادہ تنہائی والی رات ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کے ساتھ دوست، خاندان اور رشتے دار ہوتے ہیں، لیکن قبر میں صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں۔ قبر انسان کو حقیقت دکھا دیتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ نیک اعمال کا ساتھ، انسان کے اچھے اعمال قبر میں اس کے لیے سکون اور روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ نماز قبر میں نور بنتی ہے۔ قرآن پاک انسان کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ صدقہ انسان کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ بھلائی آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں بار بار نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قبر جنت کا باغ جہنم کا گڑھا۔ حدیث کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ انسان کے اعمال پر منحصر ہے کہ اس کی قبر کیسی ہوگی۔ اگر انسان اللہ کے قریب رہے، نماز پڑھے، سچ بولے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور گناہوں سے بچے تو قبر اس کے لیے سکون کی جگہ بن جاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت، موت کے بعد پہلی رات انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی تھی۔ جو گھر، گاڑی، پیسہ اور شہرت انسان جمع کرتا رہا وہ سب دنیا میں رہ جاتا ہے، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، والدین کا احترام کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جھوٹ، غیبت اور گناہوں سے بچیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔
کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے۔ اختتام: موت کے بعد پہلی رات ہر انسان کے لیے حقیقت کی رات ہوتی ہے۔ وہ رات انسان کو اس کے اعمال کا آئینہ دکھاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کی قبر روشنی، سکون اور رحمت سے بھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قبر کی پہلی رات ہر انسان نے دیکھنی ہے، سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید ایک یاد دہانی کسی کی زندگی بدل دے۔